غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے۔ چند مہینے غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر طے کرایا۔ کیا کرتے تھے حضور جا کر غار حرا میں، کبھی سوچا آپ نے؟ حدیث کے الفاظ یہ یتحنس فی، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اب شارحین حدیث نے بہت عمدہ لکھا ہے، کانا صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت فکر، غور و فکر، تفکر و اعتبار، جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں، جس کو کہا کبھی اکبر الہ آبادی نے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ تم غار حرا کو نہیں جانتے؟ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید۔ The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in غار حرا۔ فکر کی ساری جو ہیں بلندیاں طے کی، تب آیا ہے اقرا بسم ربک، اب اللہ کا الہدیٰ شروع ہوا۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ تو دینی علوم سے نابلد ہونے کی ایک علامت ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہتا ہو یا دنیا اس کو اسکالر سمجھتی ہو، جس کو قرآن و سنت کی تفہیم ہی درست طریقے سے حاصل نہیں ہوئی، وہ بڑا اسکالر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں بیٹھے ہیں، اور غار حرا میں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ من گھڑت واقعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بعثت کی زندگی کے واقعات یہ لے آئے۔ یعنی جو اسکالر یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں یہ واقعات من گھڑت ہیں، تو وہ من گھڑت پھر صحیح واقعات بھی تو بیان کرے اس کی جگہ پہ۔ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر، اور یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اقبال اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، یعنی ہر شخص نے اس کو حرا جو ہے وہ دیکھیں۔ اور پھر جائیں نا غار حرا میں تو وہ ایسے ہی ہے، بس پتھر جڑے ہوئے ہیں، کوئی غار ایسے نہیں ہے کوئی بہت، بلکہ بہت مشکل راستہ ہے، چوٹی پہ جا کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہاں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ ایک مطلب یوں کہیں چھوٹا سا کورٹ یارڈ صحن سا بنا ہوا ہے، اور پھر آگے چھوٹی سی وہ جو چھت بنی ہوئی ہے، اور چھت پہ آپ دیکھیں تو سامنے جو ہے وہاں سے پتھر کے سامنے سے ایک سوراخ ہے، اور سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھے ہوں، وہاں کھڑے ہوں تو سامنے اس میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب اس وقت، اب تو بلڈنگ بہت بن گئی ہیں۔ نہیں سر جی، اب بھی نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے، اب بھی اس سوراخ میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور باقی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہاں کھڑے ہو کے دیکھو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ بیت اللہ نظر آ رہا ہے، سوراخ کے علاوہ بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھیں وہ دیوار سی بنی ہوئی ہے، ادھر سٹف ہے بالکل چٹان اس طرح سے، تو سامنے جو ہے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، آبادی نظر آ رہی ہے، بادل نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، صحرا نظر آ رہا ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، چرواہے بکریاں چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دور سے دیکھا کہ انہوں نے دکھایا کہ اس وقت سمندر بھی نظر آتا تھا، جو وہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پولیوشن اتنی نہیں تھی اور سمندر بھی نظر آ رہا تھا۔ گویا جتنے مظاہر فطرت تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے نظر آتے تھے، اور مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنا تو قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، یعنی یہ بڑی سوٹیبل جگہ تھی اس کا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مظاہر فطرت پر غور و فکر کر کے کائنات کے خالق کی طرف پہنچنا چاہتے تھے، اور وہاں پہ آپ غور و فکر جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا آپ نے بیٹھ کے تفکر فی الخلق فرمایا تاکہ خالق تک پہنچا جا سکے، یہی تو طریقہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ کہ مستقل ایک فرقہ ہے جس کے امام ہمارے محترم غامدی صاحب ہیں۔ یہ سب تصوف کو جھوٹ، تصوف پہ تنقید، صوفیہ کے متعلق یہ تہمت کہ انہوں نے اپنا پورا دین گھڑ لیا تھا، یہ پورا ایک طبقہ اب امت میں پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے ان کی گمراہی میں۔ آپ اس فریب کو دیکھیں، یہ غار حرا کا انکار کیوں ہے؟ کیوں نہ حدیث کا انکار ہے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی ثابت ہوتی ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرا کا ذکر آ رہا ہے، لوگ عبادت کے لیے اس غار میں جاتے تھے۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب جاتے تھے، یہ ورقہ بن نوفل جاتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کا نام جناب جاوید غامدی صاحب نے ان کے لہجے سے جو اس کے لیے کم سے کم ہمیں محسوس یہ ہوا کہ حقارت کا عنصر ہے، نہ ہو تو اللہ معاف کرے مجھے، اللہ نہ کرے کہ میں کسی ناانصافی میں پڑ جاؤں۔ ورقہ یہ سب لوگ تصوف کے ناقدین، مسئلہ کیا ہے غار ہرا میں؟ بات اتنی سی ہے کہ کیا مسجد کے ہوتے ہوئے کوئی اور مقام بھی ایسا ہے جسے اللہ اپنی معرفت کے لیے چن لے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، بیت اللہ ہے، وہی وہاں نہیں آئی، وہاں آئی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی خانقاہیں ہیں، یہ سلوک اور عرفان کی حصول کے لیے، اب نہیں، پہلے اس کے لیے ان جگہوں کو جو امام باڑہ کہلاتی تھی بنایا گیا تھا، تاکہ عرفان کے منازل کے لیے خانقاہیں بنائی گئی تھی اس مقصد کے لیے۔ تو خانقاہیں اور امام بارگاہیں یہ سب کی سب فضول چیزیں ہیں، اصل بیت اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ ہی اصل ہے، تو وہی وہاں بھیج دی ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس کے بھی پیچھے جا کے خدا کی ہدایت کو مقید کرنا ہے مساجد کے ساتھ۔ ہم مساجد کی خدمت کرنے والے، ہم بنانے والے، ہم اللہ کی توحید اور ان چیزوں کا پیغام پھیلانے والے، ہر جمعے کو تقریریں ہمارے علماء کرتے ہیں الحمدللہ۔ مساجد کی عظمت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جڑ کاٹنا چاہتے ہیں ان خانقاہوں کی اور ان چیزوں کی، اور اللہ کہتا ہے ایسے گھر جہاں میرا نام لیا جاتا ہے، میرے بندے رہتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے، یعنی عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے خانقاہوں کا جواز لکھا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ ہدایت کی تجلیات کہیں نہیں پڑتی۔ چونکہ غار ہرا اس نظریے کی نفی کرتا ہے، اس لیے غار ہرا سے انکار کرنا ہے۔ من خوب می شناسم پیرانے پارسارا۔ منکر حدیث اٹھتا ہے، یہ جی جو معراج کی حدیث ہے میری عقل میں نہیں آتی، تیری عقل میں نہ آئے تو انکار کر دے۔ قرآن پاک کے متعدد واقعات ایسے ہیں جو ان بدبختوں کی عقل پہ نہیں آتے، ان کا بھی انکار کر دیں۔ حقیقت میں یہ نہایت سطحی علم والے اور اسی طرح کے انکار حدیث کے عصر حاضر کے بہت بڑے سرغنہ، جن کے بارے میں ہمارے چند سادہ لوگ بھائی بھی اس غلطی اور مغالطے کا شکار ہیں۔ یہ جی منکر حدیث نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے علل اعلان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا، یہ جو پہلی وحی تھی، یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ جو غار ہرا ہے، غار ہرا، یہ جو وحی اقرا ہے، یہ سارے کا سارا ایک افسانہ ہے معاذ اللہ۔ یہ بخاری شریف کی احادیث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3، دنیا کی احادیث کی بیشتر کتابیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وحی کے آغاز سے۔ اس حدیث سے غامدی صاحب نے ساری کی ساری متفقن علیہ احادیث کی بات نہیں، امت کے اجماعی موقف کے خلاف ایک موقف قائم کیا کہ یہ جی میری عقل میں بات نہیں آتی۔ چونکہ آپ کی عقل میں نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس سارے حدیث کو، ساری وحی کی اس قسم کو کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، یہ ایک افسانہ ہے، معاذ اللہ، یہ ایک افسانہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میری عقل ہے۔ کہاں پہ ملے گی؟ میری تفسیر کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں نے ثابت کر دیا یہ افسانہ ہے۔ ماشاءاللہ 1400 سال سے امت کے کسی محدث کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی تبع تابعی کو یہ خبر نہ ہوئی جو 1400 سال گزرنے کے بعد منکرین حدیث کو ہو جاتی ہے۔ کوئی اٹھتا ہے سفر معراج کا انکار کر دیتا ہے، کوئی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جی سفر معراج ہوا تھا، ہوا ہوگا،
لیکن خواب میں ہوا تھا. اور میرے بھائیوں، خواب کے اندر آسمانوں پہ جانا، مسجد اقصی میں جانا، یہ کون سا عجوبہ ہے؟ یہ کون سے عجائب کی بات ہے؟